بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کل جو سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا، وہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم جو سیکنڈ اسٹرائک کی جو آپشن ہے اس کے لیے چین سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے زمین پہ ہمارے جو ایٹمی جو تنصیبات ہے، جو ہمارا میزائل سسٹم ہے، اس پر کوئی دشمن حملہ کر کے اس کو ناکارہ کر دیتا ہے تو سیکنڈ اسٹرائک کے لیے جو ہے ہمارے پاس آپشن آنا چاہیے۔ اور وہ چین سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایٹمی سب میرین سے جو ہے ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کی جو ہے وہ آپشن دے۔ ایک تو جو ہے کرتا دھرتاؤں کی عقل کا بندہ ماتم کرے کہ کیا دوسروں کے بازو پہ بھی کوئی تیرا کرتا ہے؟ یہ آس لگانے والے تو ہمیشہ ڈوبتے۔ ہم نے ساتویں بحری بیڑے سے امید نہیں لگائی تھی کہ امریکہ کا ساتواں بحری بیڑا ہے جو ہے وہ آ رہا ہے، نہ بیڑا آیا، لیکن ہم جو ہے پاکستان ہے وہ دو لخت کرا بیٹھے۔ آج جو ہے ہم سیکنڈ اسٹرائک کے لیے جو ہے وہ چین سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر شرائط سنیں، ایک گوادر پورٹ بھی ان کے حوالے کر دیں، چین کے حوالے۔ اور جو برسوں کی خواہش ہے جو چین کی پاکستان میں اپنی افواج لانے کی، وہ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ قبول کر لیا جائے۔ تو اگر یہ قبول کر لیا کہ اپنی گوادر پورٹ بھی دے دی، ان کی افواج بھی جہاں آ جائے، تو اس کے بعد ہمارے پلے رہتا کیا ہے کہ ہم سیکنڈ کے ہم تو فرسٹ اسٹرائک جو ہے جو ہمارا آپشن اس سے بھی جائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں عقل کے اندھوں کو جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کے بیانیے بنایا جا رہے ہیں کہ جی ہم سیکنڈ اسٹرائک کے لیے جو چین سے بات کریں، وہ تو کن شرائط پہ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا میں جو اگر ہے تو انڈیا میں تو یہ سکت ہے نہیں کہ وہ ہمارے جو اثاثے وہ اس طرح وہ روند کے چلا جائے۔ اگر یہ کیپیبلٹی ہے تو یا امریکہ یا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی جو ہے وہ پوسٹ پہ اگر کھڑا ہوا تو ان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ لیکن کیا امریکہ نے اگر ایسا کیا تو چین ہمارے لیے جو سیکنڈ اسٹرائک کے آپشن کو لی رکھے گا؟ کیا چین امریکہ کے سامنے کھڑا آنے کی پوزیشن میں ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ کی طرف سے ہوا تو پھر وہی امید ہوگی جیسے ہم نے ساتویں امریکی بحری بیڑے سے لگائی تھی۔ چین امریکہ کے سامنے کھڑا آنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا رسک لے گا۔ تو جس سے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہمارے یہ ان ایٹمی احساسوں کو نشانہ بنا سکتا، اس کے سامنے چین کی خود کھڑے آنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ کیا ہمارے لیے آپشن کھول کے رکھے گا کہ آئے ہماری سب میرین سے امریکہ کو سیکنڈ اسٹرائک جو ہے وہ یہاں سے کرے؟ یا پتہ نہیں کہ ہمارے جو کرتے دردوں کو جو ہے وہ ہو کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے آپشن جو ہے وہ جو ہے وہ اور کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی عقل کا ماتم کریں، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ابھی چند جو مہینے پہلے کی بات ہے کہ جو ہے بلکہ سال ہو گئے، سال 1.5 2 سال ہو گئے کہ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تھا اور ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیا امریکہ نے کہ طالبان جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اور امریکہ جو ہے وہ بھاگنا چاہ رہا ہے، وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان سے امریکہ نے جو ہے کہ ہماری افواج کو وہاں سے نکالے، یہ جو ہے ہم جو ہے وہ بھاگم بھاگ نکلے اور جو ہے وہ یہاں پہ ان کو پہلے پاکستان میں لائے، یہاں سے واپس جو ہے وہ امریکہ جو ہے ان کو واپس کیا کہ جی امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے پھنس گیا ہے۔ تو اس وقت میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ ملک کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اس لیے افراتفری کے عالم میں نکل رہا ہے کہ وہ اپنے جتنا بھی جدید ترین جنگی ساز و سامان چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ مستقبل میں یہی طالبان استعمال کریں گے اور خطے میں ایک جو ہے وہ قیامت برپا کریں گے۔ جدید ترین جو ہے وہ اسلحہ ان کو مل جائے گا اور امریکہ یہ جواز بنائے گا کہ میں تو خود بڑی مشکل سے ہم نکلے، ادروائز تو دنیا مطالبہ کرتی کہ آپ اتنا بڑا جدید ترین اسلحہ دہشت گردوں کے حوالے کیسے کر کے آگے؟ اگر نکلنا ہی تھا تو پہلے اس اسلحے کا بندوبست کرتے، اگر وہ نکال نہیں سکتے تو اسے وہاں ڈسٹرائی کر دیتے۔ لیکن نہیں، وہ اسی طرح چھوڑ کے وہ نکلے۔ اور امریکہ اور جو طالبان تھے، یہ قطر میں باقاعدہ ایک مذاکرات کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا۔
اور کابل ایئرپورٹ کے اندر امریکن بیٹھے ہوئے تھے، باہر طالبان تھے. وہ تو جو ہے وہ ان کا تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ امریکن کو خطرات میں لاحق ہو چکے تھے ان کو کہ وہ ان پہ حملہ آور تھے. وہ طالبان باہر، وہ اندر جا نہیں رہے تھے اور امریکن اندر سے باہر نہیں آ رہے تھے، اور پاکستان کو کہا جا رہا تھا جی ہمیں نکالے. اور ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ کابل کے کسی ہوٹل میں جو چائے کی چسکیاں نوش فرما رہے تھے. ہمارے یہاں سے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جی جو جو افغان ہیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں جو ہے توڑ دی. تو اس وقت تو بڑے فخریہ انداز میں ہم کہہ رہے تھے. تو مجھ جیسا کم عقل، میں نے ویڈیو پہ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، میں نے کہا یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا اس ملک کے ساتھ، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو ہے وہ امریکہ تو یہاں سے نکل گیا اور ایک پلین کے مطابق ان کو جو ہے وہ افغانستان حوالے کیا ہے. اور افغانستان میں اندر اتنا جو ہے وہ اپنا جو دفاعی جنگی ساز و سامان جو چھوڑ کے گئے، جدید ترین ٹیکنالوجی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہی استعمال ہوگا، اس خطے پہ استعمال ہوگا. اور وہی ہوا کہ آج جو ہے وہ جو اس وقت شادیانے بنا رہے تھے، اس وقت شادیانے بج رہے تھے، لیکن آج دیکھیں، آج سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا کہ وہی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو بدقسمتی ہم اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ ہم جو ہے وہ دیوار کے پرے جو ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں، وہی دیوار کی پرے دیکھنے کی صلاحیت نہیں، اور اس پہ اوپر چڑھ کے سائڈوں سے چاتی ماتی مار کے دیکھو یار، عقل کے اندھو. سیکنڈ اسٹرائک آپشن کے لیے چین پہ، اور شرائط دیکھیں ان کی، جب ان کے حوالے سب کچھ کر دیں گے تو پھر سیکنڈ اسٹرائک کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ تو فرسٹ اسٹرائک سے ہی جو ہے وہ چلی جائے گی. اور دوسرا جو ہے یہ کہ جی مستقبل میں چین جو ہے وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے. اب یہ بھی جو ہے نا ایک بیانیہ ہے کہ جی مستقبل میں چین سپر پاور، حالانکہ چین آئندہ 100 سال بھی اس کا خواب نہیں دے سکتا، وہ چین نہیں خواب دے سکتا، لیکن ہم اس سے دکھا رہے ہیں وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے. تو چین جو ہے وہ جو دنیا میں اگر کوئی راج کرے گا جو سپر پاور رہے گا، تو وہ رہے گا جو عقل، دانش، وین میں، ٹیکنالوجی میں جو لیڈ کرے گا، وہی دنیا کو بھی لیڈ کرے گا. چین تو جو ہے وہ کاپی کرتا ہے ٹیکنالوجی کی، چین کے اپنے پلے کے وہ جو ٹیکنالوجی کاپی کرتا ہے اسی کو تھوڑا ایڈوانس سٹیج پہ لے جاتا ہے. ہاں البتہ ایک محنتی قوم ہے، لیکن اگر امریکہ چین کی اگر آج معیشت اس مقام پہ، معاشی قوت ضرور ہے، تو معاشی قوت کیوں ہے؟ وہ یورپ اور امریکہ کی منڈیوں کے ساتھ ہے. وہ اگر بند ہو گئی تو چین کے پلے رہتا کیا ہے؟ تو ٹیکنالوجی جس کے پاس ہوگی، جو علم، حکمت، دانش میں جو لیڈ کرے گا، وہی دنیا کو لیڈ کرے گا. اور چین آئندہ 100 سال بھی جو ہے وہ لیڈ کرنے کی پوزیشن میں مجھے تو آتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہم اس کو سپر پاور بنا رہے ہیں. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو اسامہ بن لادن کا جو آپریشن ہوا تھا امریکہ نے کیا تھا، تو اس دوران، اس آپریشن کے دوران ان کا ایک ہیلی کاپٹر گر گیا تھا. تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ ریڈار پہ نہیں آ رہے تھے جو آپریشن ہوا، تو ان کے ہیلی کاپٹر ریڈار پہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ایک ٹیکنالوجی، ایک پینٹ ہے کوئی ایسا جہاز پہ وہ ہوا تھا، وہ اسٹرینتھ ٹیکنالوجی تھی کہ اس کے بعد وہ ریڈار پہ نہیں آتا. وہ تو چینیوں کو خبر لگی، یہ فوراً بھاگ وہاں پہنچے ٹیکسلا، کہ وہ جو کریش ہوا تھا ہیلی کاپٹر، اس کو جو ہے اس کی دم رہ گئی تھی، باقی تو جل گیا، وہ دم اٹھا کے لے آئے تاکہ اس کو چیک کریں کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ چین نے وہ دیکھ لیا ہوگا، اب اس کو تھوڑا ایڈوانس کر لیں گے. تو یہی اوقات ہے چین کی. تو وہ دم بھی جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے تھے. تو جتنا دم اور سر میں فرق ہے اتنا ہی چین اور امریکہ میں ہے، لیکن ہم اسے سپر پاور بنانے پہ جو ہے وہ ضد ہے. اور ایک ٹھوکوی بات کہہ دوں کہ پاکستان کا اگر مستقبل میں اگر خطرہ ہے کسی سے تو وہ چین ہی ہے. اور آج ہم اس سے جو ہے وہ سیکنڈ آپشن کی جو اسٹرائک کی جو آپشن کے لیے جو ہے اس سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سب میرین سے جو ہے ہمیں یہ آپشن جو ہے ہمارے لیے کلیئر رکھے. تو ہمیں
دونوں کے ساتھ جو ہے، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جو ہے، وہ دونوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. اگر ہم نے خارجہ جو اس کو سمجھنا ہے تو وہ ہمیں بھارت سے سیکھنا ہوگا. دنیا 2 بلاک میں تھی، وہ رشین بلاک میں تھی، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے دوستی رکھی. لیکن ہم امریکن بلاک میں گئے اور اسی کے ہو کے رہ گئے. ہم نے روس کو دشمن بنا لیا کہ جی کمیونزم تو جو ہے وہ تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ نہیں کہ جو ہے 2 ملکوں کی جو ہے وہ اس کو ہم نے مذہب کی جنگ بنا دیا اور ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جی کمیونزم کے خلاف تو اسلام کی. یہ نہیں کہ یہاں مذہب جو مذہبی ٹچ کی بات ہوتی ہے وہ مذہبی ٹچ دے دیا. تو اب جو ہے نا وہ دہیوں بعد جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ہم سے جو ہے اس وقت جو ہے وہ جو ہے ہم سے بلنڈر ہو گیا. تو ہم نے دونوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. اور اگر ان کیس ایسا وقت آیا کہ کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میرے خیال میں وہ امریکہ کا کرنا چاہیے. اگر یہ بیانیہ ہے کہ چین مستقبل کی سپر پاور بھی ہو اور آپ کا پڑوسی وہ زیادہ خطرناک ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اگر سپر پاور ہے وہ دوسرے بر اعظم ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر آپشن ہے. اور دوسرا میں گلا جی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ تھے امریکہ کے اور ہمیں امریکہ بیچ مجدار چھوڑ کے چلا گیا. تو کیا ہم نے کوئی امریکہ سے کسر چھوڑی تھی؟ کیا ہم نے امریکہ سے ڈبل گیمیں نہیں کی تھی؟ تو ہمیں اپنی ادوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. جب تک فرنٹ لائن سٹیٹ رہے جو امریکہ میں ڈالروں کی بارش جو ہے وہ کرتا رہا. یہ اور بات ہے کہ ہم نے وہ ڈالر جو ہے ملک کو قوم پہ لگانے کے بجائے جو ہے ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے معاشی امپائر کھڑی کر دی. ہمارے ملاؤں نے جو جمعے کا انتظار چندے کے لیے کیا کرتے تھے وہ لینڈ کروزروں میں گھومنے لگ گئے. تو ہمیں جو ہے وہ ہوش سے جو ہے کام لینا چاہیے جوش کے بجائے. ہمارے اوپر جو اندر سے باہر سے یہ جو ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، جو ہماری ابھی جو بلاسٹنگ میزائل ہے اور اس پہ جو امریکہ کے خدشات یا خطرات کا جو وہ کر رہا ہے یا جو دفاع سے ریلیٹڈ کمپنیوں کو بین کیا جائے، یہ پریشر ٹیکٹس ہے تاکہ گرم دماغوں کے ساتھ غلط فیصلے جو ہے وہ کریں. تو ہمیں جو ہے وہ ہوش سے جو ہے وہ کام لینا ہوگا. دوسرا، امریکہ کی تو ایک صدیوں کی ایک تاریخ ہے، لیکن چین ابھی نیا جو ہے وہ دولتیا بنا ہے جو کسی بھی وقت جو ہے پجامے سے ہی نہیں چڈی سے بھی جو ہے باہر آ سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ سیکنڈ سٹرائک کے آپشن میں فرسٹ سٹرائک سے بھی جو جائیں ہم. تو ہمیں جو ہے وہ گرم دماغوں کے بجائے ٹھنڈے دماغوں کے ساتھ جو ہے فیصلے کرنے اور ہوش سے فیصلے کرنے ہوں گے. اگر ہم نے یہ ہے کہ اگر ان کے حوالے چین کے حوالے ملک کر کے ان کی افواج بھی لا کے ان کو گوادر بھی حوالے کر کے ہم نے سیکنڈ سٹرائک لینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلی سٹرائک جو ہمارے ہے اسی پر آ جائے. جب ہم ملک ایسے ہی حوالے کر دیں گے تو پھر ہماری فرسٹ سٹرائک کو ہم کیا کریں گے؟ جب افواج چین کی جہاں آ جائیں گے ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اور یہی عالمی طاقتوں کا منصوبہ بنتی ہے. میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہم مستقبل کا دروازہ ہے اور اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اور چین جو جہاں ایسا کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کی پوری آشیرواد ہے. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چین تو اصل میں جو امریکہ ہم پر پریشر اس سے ڈال رہا ہے کہ ہم چین کی جو ہے وہ اس کی گود جا رہے ہیں. بھائی امریکہ چاہتا ہے کہ ان کی گود جائے، اس کے بعد اسے پتا ہے کہ میں چین کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے. ہمارے پلے رہے گا کیا؟ کیونکہ چین سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ہمارے کرتا دھرتا جو ہے یہ جو دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں کہ مستقبل میں بھی امریکہ کو چین سے خطرہ نہیں ہے. وہ ہم سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور ہمیں اگر چین کے حوالے سب کچھ کر رہے ہیں تو امریکہ پاگل کا پتر ہے، اس کو کیا خطرہ ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جائے گا. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں جو چین یہ جواز بنا رہا ہے کہ ہم فوج اس سے ہرانے کا سی پیک اور اس سے ریلیٹڈ جو ہماری کمپنیاں جو جہاں کام کر رہی ہیں وہ ہمارے ورکر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. تو اس کو بھی جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ چینی کیوں مارے جا رہے ہیں. امریکہ اور برٹش یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں اسلام آباد میں، میں نے کھلے عام دیکھا
بعض معمولی سیکیورٹی بغیر سیکیورٹی کے پھرتے، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی چین ہی ہو. کیا امریکہ نے اپنا سفیر بلی نہیں چڑھایا تھا جب اس کا ٹارگٹ بڑا تھا، اور ضیاء الحق جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا جو ہے سفر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ امریکہ میری جان کے پیچھے. لیکن جب اس نے ضیاء الحق نے دیکھا کہ امریکن سفیر بھی ساتھ جا رہا ہے تو وہ سمجھے کہ اب جو خطرہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنا سفیر بلی چڑھا دیا، ٹارگٹ بڑا تھا. تو کیا چائنا ہی تو ایسا تو نہیں کر رہا کہ جو ہے وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ جواز بنایا جائے کہ جی ہماری جو ہے وہ ورکر جو ہے یہاں پہ سی پیک سے ریلیٹڈ وہ غیر محفوظ ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ان پہ بھی غور کرنا چاہیے. ہم سطحی انداز میں جو ہے وہ اتنے شارٹ سائٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. اور یہ تو کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے کہ جب افغانستان سے امریکہ نکلا تو ہم نے کیسے شادیاں نپٹائی. آج کیسے صفحے ماتم بچی اسی اسلحے سے، اسی جدید ترین فوجی اسلحے سے ہم پر حملہ ہو رہے ہیں وہ طالبان. ہم کس سے گلہ کریں؟ ہم سیاستدانوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ ان کی عقل دانش نہیں ہے. یہ ریاستی اداروں کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ بھی اس کو نہیں سمجھ پائے. وہ چائے کی چسکیاں لینے وہاں پر پہنچ گئے کابل کے ہوٹل میں کہ دنیا کی سپر پاور جو ہے ہم سے مدد مانگ رہی ہے. تو بدقسمتی ہے کہ ہماری اشرافیہ، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے وہ دماغوں کو استعمال ہی نہیں کرتی. یہ 0 میٹر دماغوں سے قبر میں اتر جاتے، اور دماغ استعمال ہوتا ہے وہ ریاضت سے، وہ غور و فکر سے. اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ میری بنائی ہوئی میری تخلیق پہ غور و فکر کر. یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. اور اسی جو ہے غور و فکر نہیں کریں گے، دماغ کی رننگ نہیں ہوگی تو دماغ قوم کیسے کرے گا. یہ 0 میٹر دماغوں کے ساتھ قبر میں اتر جاتے. اور بدقسمتی ہے کہ یہ 0 میٹر دماغوں والے ملک کا مستقبل کے فیصلے کر رہے. اور آج ملک کی حالت یہ ہے کہ در بدر جو کشکول لیے پھر رہے. تو حد ہے یار، بے شرمی کی بھی حد ہے کوئی.